أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ. اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے بس تم جلدی نہ مچاؤ اس کے لیے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ بہت بلند و برتر ہے، پاک ہے اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے. علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. انذروا کہ متنبع کر دو، انہ لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاتقونی پس مجھی سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا. تعالی عما یشرکون، بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، اور پھر بھی یہ کھلا جھگڑالو ہے. یعنی اس کو بھی اگر آپ اپنے محاورے میں لے کے آئیں کہ اپنی اوقات نہیں دیکھدا تو گلاں کڑیاں کڑیاں کردا. اوقات کیا ہے؟ ایک گندے پانی جس کو مینشن کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس سے پیدا ہوا ہے، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں کرتا باندھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو آنکھیں دکھاتا ہے. والانعام خلقہا، چوپایوں کو ہم نے پیدا کیا. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں جاڑے کا سامان ہے، سردی کا. ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں. ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں حسن ہے، جمال ہے. اچھا، اس کو شہری آدمی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. یعنی شہری آدمی تو اگر وہ سڑک پہ جا رہا ہے اور کسی جانوروں کے ایجنٹ نے سڑک بلاک کر دی ہے تو اس میں کوفت ہو رہی ہے، لیکن دیہاتی آدمی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے. اس آیت کو اپریشیٹ کرے گا کہ یہ کیا حسن ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے حسن ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب صبح انہیں لے کر تم جاتے ہو چرانے کے لیے. اب جتنا بڑا ریوڑ ہے اتنا ہی زیادہ اس کو مزہ آتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ چوپائے اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو. إِلَى بَلَدٍ، ان جگہوں تک. لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، جس پر تم قادر نہیں ہو مگر بہت مشقت کے بعد. یعنی کئی آدمیوں کی طاقت جو ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ بوجھ اٹھا کے لے جاتا ہے. یعنی ایک گھوڑا، ایک خچر، ایک اونٹ، یہ کتنے بوجھ کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. بشق الانفس، یہ جمع کے صیغے میں لا کے کئی آدمیوں کے برابر وہ طاقت جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے اور آپ کے لوڈ کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق و مہربان ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اسی طرح پیدا کیا اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہوں. ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے وہ بھی پیدا کیے ہیں، پیدا کرتا ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا. ومنہا جائر، اور اس سے کچھ ادھر ادھر راستے نکلتے ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے. هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ ہی تو ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرماتا ہے. لکم منہ شراب، اس میں سے تم پیتے بھی ہو. منہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی طرح درخت اور سبزے اگتے ہیں جس میں سے تم چراتے ہو اپنے جانوروں کو. ینبت لکم بہ الزرع والزیتون، وہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی اور زیتون. والنخیل، اور کھجور. والعناب، اور انگور. ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے.
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، لگے ہوئے ہیں کام پر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وہ چیزیں جو اس نے پھیلا رکھی ہیں تمہارے لیے زمین پر، وہ کئی طرح کی ہیں، ان کے رنگ اور قسمیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا، اور وہی تو ہے جس نے مسخر کر رکھا ہے سمندر کو لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور تم ان میں سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔ وتری الفلک مفاخر فیہ، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ وہ پھاٹتی چلی جاتی ہیں سمندر کے اندر، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کر کے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے رکھ دیے زمین پر بوجھ یعنی پہاڑ، لنگر، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے، وَأَنْهَارًا، اور دریا، وَسُبُلًا، راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو اس میں ویٹس ڈسٹریبیوٹ کیے، جیسے ہم ویل بیلنس کرواتے ہیں نا جا کر ٹائر مین سے، تو وہ ویل کو چڑھا کر مشین پر اس کو گھماتا ہے، اور پھر وہ مشین انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں ادھر لوڈ اس سائڈ سے کم ہے، ادھر زیادہ ہے، اور یہاں پر جو لوڈ ہے وہ ادھر زیادہ ہے، ادھر کم ہے۔ پھر وہ جتنا مشین نے بتایا ہوتا ہے لوڈ، اس کا ویٹ جو ہے وہ لا کر اس کو فٹ کر دیتا ہے، پھر چلاتا ہے تو وہ بیلنس چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بیلنس کیا تھا پہاڑوں کے ذریعے سے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ یعنی جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ چنیوٹ سے نکلتے تھے، اور جب دریا آتا ہے چناب تو وہ بھی پہاڑوں کے اندر سے گزر رہا ہے، اور اس کے بعد ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو سگودا تک چلا جاتا تھا۔ اب کوئی پہاڑ وہاں پر نہیں، وہ سارے پہاڑ ہم نے وہاں سے کاٹ کے وہ اس کی بجری بنا کر اور پتھر بنا کر ہم نے اپنی سڑکوں پہ ڈال دیا، اور اپنی عمارتوں کے اندر ہم نے ڈال دیا، اور نتیجہ کیا ہے؟ اب زلزلوں کی فریکوینسی بہت بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہم تخلیق کو ڈسٹرب کریں گے تو وی ہیو ٹو پے دا پرائس، واللہ اعلم۔ وعلامات، اور نشانیاں بھی ہیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی رات کے اندھیروں میں سمندر میں بھی اور خشکی پر بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیویگیٹرز ہیں ہمارے لیے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، واہ واہ، چھوٹی سی بات کمال کی کہہ دی، کیا بھلا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کاؤنٹ نہ کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کہتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کہتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندگی سے آ رہی ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ایک ڈیڈ چیز ہے، وہ میں یہاں سے پکڑ کے یہاں رکھ دی، اب اس کو کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ کب اس کو کوئی ہلائے گا یہاں سے، جبکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ سینس، کچھ نہ کچھ شعور، کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، لیکن ان پتھروں کو جن کو تم خدا مانتے ہو ان کو تو کوئی شعور نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ،
ان کے دل منکن ہے، وہم مستکبرون، اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں وہ پرانے قصے، اولڈ لیجنڈز۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ، کاملتاً پورے کے پورے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے۔ الا ساء ما يذرون، سن لو کہ وہ بہت برا بوجھ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً ایسی مکاریاں کی تھی ان سے پہلوں نے، فات اللہ بنیانہم من القواعد، تو اکھیڑ دی اللہ نے ان کے مکر کی عمارت بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، اور گر پڑی ان پر اس کی چھت، من فوقہم اوپر سے، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب آیا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ ویقول، پوچھے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم بڑا جھگڑا کرتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم، تو علم والے کہیں گے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، یقیناً ذلت و رسوائی ہے آج اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر جن کی روحیں قبض کریں گے فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنے پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، فالقوا السلام، تو فوراً ہتھیار ڈال دیں گے اور کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے، فلبئس مثوى المتکبرین، سو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان سے بھی کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں خیر نازل فرمایا ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کے گھر کے تو کیا ہی کہنے ہیں، ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب ہوگا متقیوں کا ٹھکانہ، ان کا گھر۔ جنات عدن یدخلونہا، یعنی باغات ہمیشہ ہمیش کے جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان میں وہ سب کچھ ہوگا جو انہیں پسند ہوگا، چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ جو جن کی روحیں قبض کریں گے فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوں گے شرک اور کفر سے، یقولون سلام علیکم، فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے اور کہیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ، کیا یہ منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آئے یعنی عذاب آئے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی ایسی غلطی کی تھی۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، آخر کار پہنچی انہیں خرابیاں ان کے کرتوتوں کی، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا آ کر ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہتے ہیں مشرک، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہ، من شیء، کچھ بھی، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ، اور ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے سوائے کسی اور چیز کو حرام نہ بناتے، من شیء، کچھ بھی، کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسا ہی کیا تھا ان سے پہلوں نے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں کے ذمے پہنچانے کے علاوہ کچھ اور بھی ڈیوٹی ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے مبعوث فرمایا ہر امت میں ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو، طاغوت کی بندگی سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ،
تو ذرا سیر کرو زمین کی، گھومو پھرو، فنظرو، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ کو زیادہ ہی آپ حریص ہیں ان کی ہدایت پر تو سن لیجئے فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ایسوں کے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ وعدہ ہے پورا کرنا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے وہ حقیقت یختلفون فیہ کہ جس کے اندر یہ اختلاف رکھتے ہیں، ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا، در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کے لیے اذا اردنا ہو، ہم اس کو بنانے، کرنے، پیدا کرنے کا ارادہ کریں، صرف اتنا سا ہے، ان نقول لہ کن فیکون، ہم اسے کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اس کے بعد کہ ان پر زیادتی کی گئی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا گھر تو سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی شخص کو رسول بنا کر مگر الا رجالا، وہ مرد ہی تھے، نوحی الیہم، کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، ذکر والے سے پوچھ لو، یہاں مراد ہے اہل کتاب، ان کنتم لا تعلمون، اے مکے والو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، اگر تم نہیں جانتے کھلی نشانیوں اور کتابوں کو جو ہم نے بھیجی تھی، وانزلنا الیک الذکر، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت نازل کی ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ سمجھیں۔ اب یہ جو منکرین حدیث ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ہدایت کے لیے کوئی رول نہیں ہے اور قرآن بس کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی تھی، جیسے کوئی ڈاکیا جو ہے وہ آپ کا خط لا کر آپ کو دے دیتا ہے اور اس کے کنٹینٹ سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں، لوگوں پر کھولیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریویلیج نہیں لے رہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے کہ لوگ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا نچنت ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، امیون ہو گئے ہیں وہ لوگ جو چالیں چل رہے ہیں اس سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا وہاں سے ان پر عذاب آئے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، تو پھر بھی وہ ہمیں عاجز نہ کر سکیں گے، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑے انہیں اس حال میں کہ انہیں کھٹکا لگا ہوا ہو کسی مصیبت کا، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس آپ کا رب شفیق و مہربان ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، کہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ مختلف چیزیں لوٹتے ہیں ان کے سائے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اور وہ سب اظہار عجز کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی ایک انسان یہاں کھڑا ہے، سورج ادھر ہے تو سایہ اس سے دور جائے گا، وہ سایہ اس کی طرف یوں نہیں آئے گا، یعنی خود انسان جو ہے اس کو کوئی سایہ سجدہ نہیں کرتا، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس سے دور جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتوں میں سے، وہم لا یستکبرون،
اور یہ سب کے سب تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم من فوقہم، اور اوپر سے یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ. انما ہوا الہ واحد، بے شک عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی الہ ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس مجھی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی عبادت اور اطاعت ہمیشہ لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے ڈرتے ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی نعمت حاصل ہے فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر بھی جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فالیہ تجرون، تو تم اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تعالیٰ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا تم اس پر ناشکری کرو. فتمتعوا، تو پھر کر لو عیش. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور مقرر کرتے ہیں یہ ان کے لیے جن کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے حصہ. مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہماری عطا کیے ہوئے رزق میں سے. تَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس جھوٹ کے بارے میں جو تم باندھتے ہو اللہ پر. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ پاک ہے اللہ ہر قسم کی کمزوری سے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کو ملے جو انہیں پسند ہیں بیٹے. وہ ادھر ساتھ جو ضلع ہے چنیوٹ، وہاں جانگلی زبان بولی جاتی ہے، وہاں محاورہ ہے منہ سونا تاڑا کہ تانوں پتر لبن دے اللہ دیاں تھیاں ہوں. منہ سونا تڑ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بیٹی کی خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے کارتی جمی، ظل وجهه مسودًا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کے غم کے گھونٹ بھر رہا ہوتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس خوشخبری پر جو اسے ملی ہے کہ تی جمی ہے. اور سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کہ اسے ایسے ہی رہنے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کرتا ہوں. الا ساء ما یحکمون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ کیسے فیصلے کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، نیٹ پر جا کر اگر آپ ٹائپ کریں گے نا ہندو گھر، تو بڑے خوبصورت ایک وہاں واقعہ ہے. اس کا چچا جس نے خود اس کے باپ کے ساتھ مل کر اس کو زندہ جو ہے اس پر جلایا تھا اور پھر اس کو درگور کیا تھا زندہ، وہ خود پھر جب مسلمان ہو گیا تو وہ پھر اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ اپنی درندگی کی کہانی، کہ میں نے کس طرح اس بچی کو، کہ ہیرا اس کا نام تھا، پھر ہیرا نام مسلمان ہونے کے بعد اس کو رکھا گیا، اور پھر لیکن بہرحال اس کو اس کے باپ اور چچا نے زندہ دفن کیا اسلام قبول کرنے پر. لیکن عربوں کے ہاں صرف اس بات پر کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ شرم کے مارے کہ میرا کوئی داماد ہوگا تو میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لڑکیوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں جن کے سارے بڑے بڑے بت تھے وہ فرشتوں کے ناموں کے بت تھے. عزا یہ العزیز کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے، تو انہوں نے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بڑی بری صفات ہیں. وللہ المثل الاعلیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ ترین صفات ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے انہیں پکڑے، ما ترک علیہا من دابۃ، تو زمین پر کوئی زندہ جاندار نہ بچے. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سزا کو مؤخر کرتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ وقت مقرر آئے گا تو نہ گھڑی بھر اس سے لیٹ کر سکیں گے اور نہ گھڑی بھر اس سے
آگے بڑھ سکیں گے، پہلے وہ فیصلہ لے سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ امور جو یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بولتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کو لازماً قیامت کے دن خیر ملے گا، لا جرم أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، یقیناً ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے اس میں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے بھیجا ان سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسولوں کو۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، پھر ہم نے ان کے لیے پرکشش بنائے ان کے برے اعمال، فهو ولیہم اليوم، سو وہی ان کا آج سرپرست ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں کتاب نازل فرمائی اے نبی آپ پر، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، پھر وہی بات، تاکہ آپ ان کے لیے واضح کریں، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ باتیں کہ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب یقیناً ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا، محاورے میں ہم اسے کہتے ہیں مردہ زمین ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک عبرت کا سامان ہے، نشانی ہے، سبق ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، پلاتے ہیں ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی مزیدار۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست نشانی ہے کہ ایک گائے یا بھینس کھڑی ہے، اب کھڑی ہوئی زندہ گائے بھینس کے تھنوں کو دھوتے ہیں، اس میں سے دودھ نکلتا ہے، لیکن وہ دھار ہوتی ہے دودھ کی، وقت لگتا ہے۔ کوئی چاہے کہ میں جلدی سے اندر ایک بالٹی بھری ہوئی پڑی ہوئی جس میں سے آ رہا ہے، میں اس میں سے جا کے لے لوں، اور وہ چاقو لے کے آئے، چھری لے کے آئے اور ٹک لگا دے اس کو، وہاں سے کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا۔ اور ڈیپ سے ڈیپ چلتا چلا جائے، پہلے خون میں سے ہوتا وہ گوبر تک پہنچ جائے گا، لیکن دودھ اسے کہیں نہیں ملے گا۔ یہ انسٹنٹینیس ملک ہے۔ اور خون جو ہے یہ بڑی عجیب نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا چیز بنائی ہے۔ خون کو آپ کو ایک نام نہیں دے سکتے، یہ سنا تو آپ نے یہ ہوا ہوگا نا کہ یہ آکسیجن پہنچاتا ہے ہر سیل تک، اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کلیکٹ کر کے پھیپھڑوں تک لے کے آتا ہے، لیکن ساری ہماری خوراک معدے میں سے جذب ہو کر خون میں، اور پھر وہ ہمارے کام آتی ہے، کہیں سٹور ہوتی ہے، کہیں کام آتی ہے۔ اور خون جو ہے یہ را میٹیریل ہے ہماری تمام غدودوں کا، تھوک بھی اسی سے بنتی ہے، آنسو بھی اسی سے بنتے ہیں، پیشاب بھی اسی میں سے نکلتا ہے، پسینہ بھی اسی میں سے نکلتا ہے، ہمارے ہضم کرنے والے انزائمز بھی اسی میں سے نکلتے ہیں، اور سارے انڈوکرائنز ہمارے اسی میں سے نکلتے ہیں، اور نکلتے بھی اسی میں سے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ سارے جسم کو سپلائی بھی ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا چیز بنائی ہے۔ انسان تو آج تک نہ انسان کوئی ایک قطرہ خون کا بنا سکا ہے، نہ ایک قطرہ دودھ کا بنا سکا ہے۔ بڑی انفینشنز ہیں، لیکن ابھی تک دودھ جو ہے وہ بہرحال گائے بھینس اور اونٹنی کا ہی پینا پڑتا ہے ہمیں، وہی سے لیتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے، کوئی اس کو پروسیس کر کے ڈرائی کر لیتا ہے، پاؤڈرڈ ملک بن جاتا ہے، کوئی اس کو ڈرائی کر کے ہائی ٹیمپریچر پر لے جا کے، اور پھر وہ جلدی سے خراب نہیں ہوتا، تب وہ اس کو ڈیسک پر سیل کر دیتا ہے کاؤنٹر پر، اور کوئی جو ہے اس کو ٹھنڈا کر کے اور پریزرو کرتا ہے، لیکن ہے وہ بہرحال ابھی تک جانور کا دودھ۔ تو عجیب نشانی ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے، وَمِن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ تتخذون منہ سکرا، کہ تم ان میں سے نشہ آور چیز یعنی شراب کشید کرتے ہو،
ورزقا حسنا، اور بہترین نیوٹریشن بھی لیتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ اب آگے سنیے نشانی، کمال کی نشانی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا، چھتیں بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور ان چھتریوں پر انگور کی بیلیں کے جو اوپر چڑھائی جاتی ہیں، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، چوسو۔ پتہ نہیں کیا چوستی ہے مکھی، بیٹھتی ہے، میرے خیال میں اگر کوئی سائنٹسٹ جو ہے بہت یعنی سینسٹیو کوئی ترازو لے کر پہلے ایک پھول کی پتی کا وزن لے شہد کے مکھی کے بیٹھنے سے پہلے اور پھر کرے بعد، شاید اس کے وزن میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہوگی، لیکن بہرحال اس میں سے وہ کچھ لے جاتی ہے کہ شہد کے اندر پھر اس کا فلیور جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی مختلف جو شہد ہیں، اب تو مارکیٹ میں باقاعدہ یہ کیکر کا شہد ہے، اور یہ بیری کا شہد ہے، اور یہ فلانا شہد ہے فلاں، اور اس میں اس کی فلیور موجود ہوتی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر، ہموار کیے ہوئے راستوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ٹریکس، یعنی ہر جانور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ٹریک پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے، ان کا ریپروڈکشن کا اپنا نظام ہے، کھانے پینے کا اپنا نظام ہے، ان کا رہنے کا اپنا ہے، یعنی کوئی جانور بھٹ بناتا ہے، چونٹی جو ہے وہ بل کھودتی ہے، اور شہد کی مکھی جو ہے چھتا بناتی ہے، چڑیاں جو ہے وہ گھونسلے بناتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ٹریکس ہیں جن پر کوئی چاہے یا نہ چاہے he has to move on it۔ یخرج من بطونہا، پھر اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اس کے پیٹ میں سے شرابن، ایک مشروب، مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اور شہد کا بھی ابھی تک انسان ایک قطرہ نہیں بنا سکا، نہ خون بنا سکا، نہ دودھ بنا سکا، نہ شہد بنا سکا۔ آگے جا کر سورہ واقعہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ اور نشانیاں پڑھیں گے، وہاں سے اصل میں ایک بات بتائی جاتی ہے، وہ نوٹ کر لیں کہ ان میں غور و فکر کیا کرنا ہے، میسج کیا ہے، بار بار آ رہا ہے، نشانی ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ وہاں فرمایا گیا کہ افرأیتم ما تمنون، لوگوں کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں، اس کے یوٹرس میں کیا ٹپکاتے ہو؟ صرف گندے پانی کی ایک بوند؟ انتم تخلقونہ، کیا اس بوند سے ایک بچہ تم بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں؟ آبویسلی آنسر کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، عورت کو خود پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایکوپمنٹ فٹ کیا ہے، اس کا سارا انڈوکرائن سسٹم، اس کا سارا کیمسٹری جو ہے وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، یہاں تک کہ 9 مہینوں کے بعد وہ ایک بچہ تیار کر کے اپنے شوہر کو ڈیلیور کر دیتی ہے، لیجئے جی یہ جو آرڈر آپ نے دیا تھا یہ پروڈکٹ حاضر ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ کیسے کیا ہے، لیکن ایک نظام کے تحت، اور وہ نظام بھی کیا ہے، جیسا کہ میں معلوم ہے کہ جب بچہ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو بھی میں بتا رہا ہوں ٹریکس، تو ٹریک کیا ہے کہ پھر اس کو پینز ہوتی ہیں، اور پین سے اس کا جسم جو ہے خاص طریقے سے کنٹریکٹ ہوتا ہے، اور پھر بچہ آہستہ 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 اس پین کے نظام سے باہر آتا ہے۔ پھر کہا کہ افرأیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا، ما تحرثون، تم بوتے کیا ہو؟ چھوٹا سا بیج بوتے ہو تم زمین کے اندر، انتم تزرعون، کیا تم اسے اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔ پھر فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کے بادلوں سے نچوڑا ہے نیچے، یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اور کیا تم نے کبھی غور کیا اس درخت پر جس کو تم جلاتے ہو؟ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا تھا یا ہم نے اس کو اگایا تھا؟ یہ کیا ہے؟ غور یہ کرنا ہے کہ میں نے کوئی چیز کھائی، سوچنا کیا ہے کہ اچھا
مزہ مجھے آیا، آم آنے والا ہے تو آم کھائیں گے ہم مزے سے، شہتوت آ گیا ہے، میں نے کہا تھا خربوزہ آ گیا ہے مارکیٹ کے اندر، سیب ہے، تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کھایا میں نے، مزہ مجھے آیا، لیکن میں نے تو نہیں اگایا یہ، کوئی ہے نا میرا رب، کوئی تھرڈ پرسن نہیں، میرا، جس نے میرے لیے یہ انگور اگایا ہے، کوئی ہے نا۔ جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے، حیران کن چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اب ہمارا جو علم ہے جغرافیے کا، آج کا نہیں، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے پڑھا تھا کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ میں پوری بارش ہوتی ہے، اس کے بخارات خلیج بنگال سے اٹھتے ہیں، یعنی بنگلہ دیش کے نیچے جو سمندر ہے وہاں سے، اور پھر وہ بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر ہوا انہیں لے کر اوپر شمال کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ کوہ ہمالیہ سے ٹکراتے ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر جا کر ٹھنڈے ہو کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پورے سب کانٹیننٹ میں اس کو سیراب کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مشرقی پاکستان تھا جب، تو چٹاگام یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا تھا، تو انہوں نے بتایا مجھے کہ خود کہ اس وقت ان کے ایک پروفیسر نے ایک پیپر لکھا تھا کہ وہ جو پوائنٹ ہے جہاں سے وہ بخارات اٹھتے ہیں، وہ ہر سال 1-2 فٹ، شاید مجھے اب صحیح یاد نہیں، شفٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ 50 سال کے بعد جو مغربی پاکستان میں بارشیں زیادہ ہوں گی اور مشرقی پاکستان میں کم ہوں گی۔ جو جتنے بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہے کہ ہر سال مشرقی پاکستان میں سیلاب آتا تھا، اب نہیں آتا، کبھی سنا ہے آپ نے؟ اب سیلاب کہاں آتا ہے؟ ادھر ہمارے یہاں سیلاب آتا ہے، اور انہوں نے علاقوں میں سیلاب آتا ہے جس میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں سیلاب آئے گا، وہاں بارشیں ہو جاتی ہیں، سیلاب آتا ہے، اور پھر دوبارہ 50 سال کے بعد پھر واپس جانا شروع ہو جائے گا، وہ پوائنٹ شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر اگلے 50 سال کے بعد مشرقی پاکستان میں بارشیں زیادہ ہوں گی مغربی پاکستان میں۔ تو یہ کوئی بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، نہیں، مجھے پانی پلانے کے لیے بخارات وہاں سے اٹھائے گئے، کوہ ہمالیہ پر مارے گئے، اوپر چڑھائے گئے ٹھنڈے کر کے، اور پھر بسائے گئے۔ تو کبھی میں نے شکر ادا کیا اس پانی کا؟ گلاسوں کے گلاس ہم پانی کے پی جاتے ہیں روز، لیکن کبھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں تاکہ ہم شکر ادا کریں۔ اسی طرح یہ نشانیاں، اب سوال یہ ہے کہ جو گائے کا، بھینس کا دودھ ہے، وہ بائی ایکسیڈنٹ میں پی رہا ہوں؟ نو، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے گائے بنائی ہے۔ تو اسکول کے زمانے میں نظم ہوتی تھا، خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے میری گائے بنائی۔ تو شکر ادا کرنے کی چیز ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ شبت جی دودھ خرید لیا تو میں خرید کے لے آیا، نہیں، کس نے پیدا کیا میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھینس بنائی جو دودھ دیتی ہے، اور میں پیتا ہوں، میرے بچے بھی پیتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ تو فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اب قرآن مجید میں بار بار یہ ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، کبھی کہا غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کبھی کہا سننے والوں کے لیے، کبھی کہا دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، کبھی عقل والوں کے لیے۔ یہ ایک پورا پروفائل ہے۔ جب سیکنڈ ٹائم نواز شریف صاحب آئے تھے ان پار، تو وہ ایک ایکٹ لے کے آئے تھے، انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ، نفاذ شریعت ایکٹ اردو میں اس کا نام تھا، اور اس میں تھا کہ وہ امر بالمعروف بنائیں گے، شعبہ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اسی میں ایک لیٹر کیبنٹ ڈویژن سے جاری ہوا کہ اب قرآن مجید کی تعلیم جو ہے یہ عام ہوگی، اور جو حکومت کے تربیتی ادارے ہیں ان میں بھی قرآن پڑھایا جائے گا۔ حکومت کے تربیتی اداروں سے مراد ہے کہ جو مختلف محکموں کے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ٹریننگ کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان میں بھی قرآن پڑھایا جائے گا۔ تو جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں، سی ایس ایس جب پاس کرتے ہیں امتحان، تو سب سے پہلے وہ جاتے ہیں سول سروس اکیڈمی میں، وہاں ان کی 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے،
پھر جب وہ گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں انہوں نے جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے 4 ماہ کا ایک کورس ہوتا ہے، نیپا میں انہوں نے کرنا ہوتا ہے. پھر جب 20ویں سے 21 میں جانا ہوتا ہے تو پھر اسٹاف کالج میں ان کا ایک کورس ہوتا ہے. تو جب یہ لیٹر آیا تو یہاں پہلے ہوا کرتے تھے سرفراز احمد خان صاحب اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹمز اور ایکسائز کے، وہ کیونکہ تعلق ان کا فیصل آباد یہاں رہے وہ. تو جب یہ 1400 والا جشن منایا گیا تھا نزول قرآن کا، تو کیونکہ وہ میرے پیشنٹس میں سے بھی تھے، میں ان کو فیملی ڈینٹسٹ تھا تو تعارف تھا، تو انہوں نے اپنے آفس میں جو حکومت کی طرف سے لازم تھا کہ ایک پروگرام کرے وہاں قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں، تو مجھے بلایا. تعلق قائم ہو گیا. پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ سنتے تھے جمعے میں مجھے وقتاً فوقتاً خطاب کرتے ہوئے، ایک تعلق قائم ہو گیا. جب یہ لیٹر آیا تو اس وقت وہ چیف انسٹرکٹر تھے وہاں پر نیپا لاہور میں، تو انہوں نے مجھے اور ہمارے بزرگ ساتھی ہیں قمر سید قریشی صاحب، ان کو بلایا، بلکہ ان کو فون کیا کہ ڈاکٹر سمیع کو ساتھ لے کے میرے پاس آئے تو انہوں نے لیٹر دکھایا کہ لیٹر آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم قرآن مجید کے کچھ منتخب حصے جو ہیں ان کا درس جو ہیں وہ ان آفیسرز کو دے دیں. اور انہوں نے کہا کہ جی انتخاب کر لیا، تو مل کے بیٹھ کے ہم نے قرآن مجید کے 10 لیکچر جو تھے 2.5 گھنٹے کے وہ لیکچر بنتے تھے، وہ 10 لیکچرز دینے تھے. سینئر جو سب سے سینئر جو بیچ ہے اس کو 19ویں سے 20ویں گریڈ میں جانے والے. تو اس میں ایک کورس کے اندر ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ ہوا کرتے تھے بشیر حسین طاہر صاحب، یعنی بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے. اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ جنگ کے کالم نویس تھے، روزنامہ جنگ کے. تو جب میں نے پہلا ہی درس دیا وہاں پر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی جو آیات ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ترجمہ کیا ہے اور ٹھیک ہی کیا ہوگا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بٹ آور آبزرویشن از ادر وے اراؤنڈ، کہ جتنے بھی ویل نون عقل مند لوگ ہیں، ان کی مراد انٹلیکچوئلز تھی، ان کو تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں. بہت سے نام لیے، 2 مجھے یاد رہے، برٹن رسل اور شیکسپیئر. اور ساتھیوں نے کہا کہ جی مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو جب اگلی دفعہ آپ کا آنا ہو تو آپ میرے سوال کا جواب دیں. اب کوئی کتاب تو میرے پاس تھی نہیں کہ جس میں سے میں ان کو یہ جواب دے دیتا، انہیں پہلے پڑھی ہونی تھی. تو ہفتہ بھر میرے ذہن پر یہ کوشچن سوار رہا کہ اب جانا ہے میں نے نیکسٹ ویک، تو پھر میں نے فیس کرنا ہے اور جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرا ذہن منتقل کیا کہ یہ پورا پروفائل ہے قرآن مجید میں، کہ ایک تو ہے کہ نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، بٹ ہو ول اپریشیٹ دیز سائنز، اس کا ایک پورا پروفائل ہے. نمبر 1 لی قومی یسمعون، سننے والوں کے لیے، اور لی اولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے. یہ کہ دونوں کیا ہیں؟ کان اور آنکھیں، یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں. اب ذہن میں جا کے وہ پروسیس ہوتی ہیں، اس کو پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ غور و فکر، تفکر. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ایک سیٹ ہے 3 کا، سننا، دیکھنا، اور پھر اس کو کمپائل کرنا اور اس کو ٹیبولیٹ کرنا اور نتیجہ اخذ کرنا. دوسرا پھر ایک اور سیٹ ہے، یعنی یہ تو ہو گئی نا انٹلیکچوئل کی جن کو اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان بھی دی ہیں سننے کے لیے، لیکن پھر پروسیس کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں. جو ذہین نہیں ہے وہ پروسیس نہیں کر سکے گا. اس کے بعد 3 کا ایک اور سیٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے. صبر جو ہے عربی زبان کا، یہ انگریزی کے 2 ایکسپریشنز کو کور کرتا ہے. ایک پیشنس. پیشنس کیا ہوتا ہے؟ کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد شور نہ مچانا، بلکہ صبر سے اس کو جھیل لینا. دوسرا مفہوم ہے اسٹیڈ فاسٹنس انگریزی کا، وہ جو ورڈزورتھ کے اس مشہور اسٹینزے کے اندر آتا ہے. اگر آپ نشاط سینمے کی طرف سے آئیں عیدگاہ روڈ کی طرف، تو سامنے آپ کی نظر پڑتی ہے اسلامک کالج فار ویمن کے اوپر پہلے تو لکھی ہوتے تھے یہ 2 اسٹینزے ورڈزورتھ کے، not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. یہ steadfastness کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک ہے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، اب چوائس ہے نا اس کے پاس کہ شور مچائے یا چپ رہے، یہ پیشنس ہے. دوسرا کیا ہے کہ کوئی اس کو تھریٹ کرے کسی افسر کو کہ تم یہ میرا کام کرو ورنہ میں تمہارا بیٹا اغوا کر کے لے جاؤں گا، بیٹا تمہارا مار دوں گا. وہ ثابت کرے میں جو کرنا کر لے، میں کروں گا وہی کہ جو
میرے دل میں آئے گا جس کو میں صحیح سمجھوں گا. یہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس. ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ. قوموں کو کون اٹھاتے ہیں؟ قومیں سیم و زر سے نہیں بنتی، افراد سے بنتی ہیں. قائد اعظم آپ کو معلوم ہے نا، ہی واز ناٹ پرچیزبل. ایک دفعہ ان کو انگریز وائس رائے نے بلایا اور وزارت آفر کی. سنتے رہے چپ کر کے وہاں پر، اور پھر محفل برخاست ہوئی اور دروازے تک چھوڑنے کے لیے وائس رائے آیا انہیں، اور اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو قائد اعظم بغیر ہاتھ ملائے منہ موڑ کے کہتے ہیں ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزبل؟ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں. تو جب کسی قوم کو ایسا کوئی لیڈر مل جاتا ہے جو بکاؤ مال نہ ہو، تو پھر وہ قوم اللہ تعالیٰ پھر اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، اور وہ قوم پھر سر بلندی کی ہائٹس کو پہنچتی ہے. تو یہ ہے صبر. ہمارے جو عام طور پر جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، غالب جیسا جو اردو زبان کا ٹاپ انٹلیکٹ ہے، وہ بھی درباری شاعر بنا. درباری شاعر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی تعریفاں کرنی ہے. تو عام طور پر آپ کو یہ بکاؤ مال ملیں گے، تو وہ غور و فکر کر کے وہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں. اور دوسرا شکر ادا کرنے والے. ان انٹلیکچوئلز بدماشوں کے اندر ایک بڑا نقص ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ شکر گزار نہیں ہوتے. شو کریں گے کہ بس یہ میری ہی کریشن ہے، میں نے کہیں سے پڑھا نہیں، کہیں سے سنا نہیں، کہیں سے سیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ نوازتا کس کو ہے؟ شکر ادا کرنے والے کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر اپنے شاگردوں کے اندر کہتے تھے کہ وہ کسی نائی کا کہتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے. شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، تو وہ نائی سے کون سی کتاب پڑھی ہوگی انہوں نے؟ ایک دفعہ ذرا ریلیکس موڈ میں بیٹھے تھے، درس کے اندر اس کا ذکر کرتے تھے، لیکن ذرا ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، پھر ذکر کیا انہیں میرا تو وہ استاد ہے. تو ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ انہیں فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا اور پرانا جو طریقہ ہے ہیئر کٹنگ کا، جب یہ دکانیں اور سیلون نہیں ہوتے تھے کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باربر آپ کے گرد گھوم رہا ہے، کبھی آپ کے دائیں آ جاتا ہے، کبھی پیچھے آ جاتا ہے، کبھی بائیں آ جاتا ہے، کبھی سامنے سے آ کر جو ہے وہ آپ کی کٹنگ کرتا ہے، بیلنس دیکھتا ہے. جو بال کاٹنے والا ایک جگہ فکس بیٹھا ہوتا تھا، موسٹلی وہ چھوٹی سی چوکی یا چھوٹی سی پیڑھی ہوتی تھی جس پر وہ بیٹھا ہوتا تھا، اور سامنے ایک یا زمین پر یا ایک بوری بچھی ہوئی ہے اس پر بال کٹوانے والا آگے بیٹھتا تھا، اور وہ اس کے سامنے گھومتا رہتا. وہ کہتا ہوں ادھر منہ کر لے، ہوں ادھر منہ کر لے، ہوں میرے منہ کر، ہوں سجے منہ کر. امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد بال کٹوانے کے لیے گیا تو میں نے سب پہلے بائیں طرف اس کی آگے کر دی بال کٹوانے کے لیے. اس نے کہا نہیں بیٹا، پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں. تو اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہے، وہ میرا استاد ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی کتنی سمجھ عطا فرمائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کا آپ کو خوب اندازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نوازتا ہے کس کو؟ شکر گزار کو. شکر ادا کرنا، احسان ماننا کسی کا. کسی نے آپ کو ایک لفظ پڑھایا ہو، کیا زور لگتا ہے آپ کا؟ آپ اس کا اعتراف کریں کہ بھائی وہ یہ سبق مجھے فلانے نے پڑھایا تھا. یہ یعنی بڑی چھوٹی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عجب سے بچائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے، آپ مجھے گائیڈ کرتے ہیں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی آپ حضرات کے لیے بھی سبق ہے کہ کسی کا احسان ماننا، اس میں انسان کا جاتا کچھ نہیں، لیکن ملتا بہت کچھ ہے. اتنا کچھ ملے گا آپ کو کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم ناشکرے بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفعہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے. اچھا جی، دوسرا سیٹ ہو گیا کہ صبار اور شکور، انڈیور کرنے والے، اسٹیڈ فاسٹ اینڈ گریٹفل. ان دونوں کا مجموعہ ہے قوم یعقلون. ان کو قرآن سینسیبل کہتا ہے، سینسیبل پیپل، عقل والے. انٹلیکچوئلز کو عقل والے نہیں کہتا، وہ تو یتفکرون ہے. پھر اس کی آگے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سمجھدار بھی ہو
انٹلیکچوئل بھی ہو، شکر گزار بھی ہو، اور وہ کیریکٹر بھی رکھتا ہو، لیکن اس کو ایک اور بیماری اگر لگ جائے میں نہ مانوں کی، اس کے لیے بھی نشانیاں بیکار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ماننے والے، اور پھر قوم یذکرون، نصیحت قبول کرنے والے، جو کسی سے مت لینے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب بلیک کر دیتا ہے، دبا جاؤ دبا جاؤ۔ اور پھر ان سب کا کیا ہے مجموعہ؟ الباب، اولو الالباب، دل والے۔ یہ سب دل کے فنکشن ہیں، شکر گزاری دل کا فنکشن، نصیحت قبول کرنا دل کا فنکشن، رائٹ؟ اسی طرح اللہ سے ڈرنا دل کا فنکشن، قوم یتقون۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل الامور، تم میں سے کچھ رذیل بدترین عمر کو پہنچ جائیں گے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر بوڑھے ہو کر کچھ پتہ نہ لے، بچوں کی طرح ہو جائے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ پھر رزق میں یعنی کچھ کھاتے پیتے ہیں، کچھ تنگ دست ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے رزق میں، وہ نہیں دیتے اپنا رزق کس کو؟ علامہ ملکت ایمانہم، ان کو جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ، یعنی اپنے غلاموں کو۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء، اتنا کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں۔ یعنی فیاض سے فیاض آدمی بھی بڑی فیاضی کے ساتھ اپنے غلاموں کو دے گا، لیکن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا غلام اس کے برابر ہو جائے، کہتا ہے کہ رہے میرا غلام ہی، میرا شکر گزار بھی رہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سے تمہاری بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین واحفدۃ، اور بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، ورزقکم من الطیبات، اور پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم کافرون، کیا یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو جو نہیں اختیار رکھتے ان کو رزق دینے کا آسمانوں سے یا زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور انہیں اس کی قدرت بھی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس مت گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال، ایک بندہ جو غلام ہے دوسرے کا اور نہیں اختیار رکھتا ذرا بھی، یعنی ایک بندہ، یعنی بندہ یہاں انسان کے لیے ہے اور غلام ہے کسی دوسرے کا، اپنا کوئی اختیار نہیں، یعنی وہ غلام ہے تو چوزر نہیں ہے۔ تو ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، اور اس کے مقابلے میں من رزقناہ منا رزقا حسنا، اس کے مقابلے میں ایسا شخص کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے رزق عطا کیا ہو، فهو ينفق منه سرا وجہرا، اور وہ اس میں سے خرچ کرے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ هل يستوون، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سارا شکر اللہ کا، سب تعریفیں اللہ کی، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثل رجلین، اور اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان فرماتا ہے، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ان میں سے ایک گونگا ہے، کچھ قدرت نہیں رکھتا، وہ کل علی مولاہ، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ، جہاں بھی وہ جائے جدھر بھی رخ کرے، لا یات بخیر، کوئی کچھ بھی کما کر نہ لائے۔ حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا بھلا یہ اور وہ کہ جو بھلائی کا حکم دیتا ہے برابر ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر قائم بھی ہو، بھلائی کا حکم بھی دیتا ہو۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے سارے پوشیدہ راز اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر وهو اقرب، اور قیامت کا معاملہ اللہ کے نزدیک آنکھ کے جھپکنے بلکہ اس سے بھی کم تر کوئی چیز ہے، وهو اقرب، یا اس سے بھی قریب تر، یعنی اس سے بھی چھوٹا کوئی ٹائم انٹرول۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے. کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ شکر کا تجربہ آپ ضرور کر کے دیکھیں. جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے، اور میں ان وانٹیڈ ان پلیزنٹ چیزوں پر بھی اللہ کی توفیق سے شکر کرتا ہوں، خواہ دل کرے نہ کرے، زبان سے کرتا ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ واقعی بہت دیتا ہے مجھے. اور سب سے بڑھ کر سکون قلب ملتا ہے انسان کو، پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا، جب ذہن چلا گیا کہ یہ اللہ نے کیا، ٹھیک کیا ہے، تو وہ جو اف بٹ ہوتا ہے کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا، یوں نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا، یہ سب بیکار چیزیں ہیں. صرف ایک بات، 100 گلاں دی ایکو گل، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے، غلط نہیں کیا. یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جو مسخر ہے فضا کے اندر؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی انہیں تھامے ہوئے ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اب ہم اس کو سائنٹیفکلی پروو کریں کہ ہوا ایسے ہو جاتی ہے، سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا بنا ہوا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، نوٹ کیجیے، ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے گھروں کو جائے سکون. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اس نے تمہارے چوپایوں کے جلدوں سے بھی تمہارے گھر بنائے. تستخفونہا، جنہیں تم ہلکا پاتے ہو، یوم ذانکم و یوم اقامتکم، سفر میں اور قیام میں. ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اثاثا و متاعا الی حین، اور چوپایوں کی اون اور پشم اور بالوں سے بنائے تمہارے لیے طرح طرح کے سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت مقرر تک کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے اس میں جو اس نے پیدا کیے سائے، اور بنائیں تمہارے لیے من الجبال اکنانا، پہاڑوں میں پناہ گاہیں غار. وجعل لکم سرابیلا، اور اس نے تمہارے لیے لباس بنائے. تقیکم الحرہ، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. وسرابیلا، اور وہ لباس تقیکم باسکم، جو تمہیں جنگ کی حملوں سے بچاتے ہیں، یعنی ذرا بختر آرمڈ کوٹ. کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تم پر تکمیل فرماتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. فإن تولوا، بس اگر وہ منہ موڑے، فإنک علیک البلاغ المبین، تو اے نبی آپ کے ذمے صرف وضاحت سے پہنچانا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اور ان کی اکثریت ناشکری ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر اجازت نہ دی جائے گی کافروں کو بولنے کی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب یہ ظالم دیکھیں گے العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، تو نہ وہ ان کے لیے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم پکارتے تھے تجھے چھوڑ کر. فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، تو وہ شرکا واپسی جواب دیں گے کہ نہیں تم جھوٹے ہو. والقوا الی اللہ یومئذ السلام، اور ہو جائیں گے اللہ کے حضور اس دن سرنگوں سب کے سب. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کریں گے عذاب کا. بما کانوا یفسدون، ان کے فساد کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا. ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا، جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. علیہم، انہی کے خلاف، من انفسہم، ان کے اندر سے. وجینا بک شہیدا ہؤلاء، اور اے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف، مکے والوں کے خلاف گواہ بنائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب طبیانا، اور یقیناً نازل کی ہے ہم نے تم پر کتاب طبیاناً، جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے. لکل شیء، ہر چیز کو. وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور وہ ہدایت، رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا.
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع کرتا ہے بے حیائی، برائی اور ظلم اور زیادتی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ کا عہد جب تم نے اس سے کوئی عہد کیا ہو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور مت توڑو اپنی قسمیں بعد توکیدہا، ان کو باندھ لینے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، جبکہ تم بنا چکے ہو اس پر اللہ کو گواہ. ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور مت ہو جانا اس عورت کی طرح جس نے من بعد قوت انکاسا، محنت سے سوت کاٹنے کے بعد خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ بناؤ تم اپنی قسموں کو حربہ، مکروہ فریب کا آپس میں. ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدے میں دوسرے کے مقابلے میں. یہ مارکیٹ کی ساری قسمیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں. انما یبلوکم اللہ بہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے. وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تاکہ وہ کھول دے پوری طرح قیامت کے دن وہ تمام باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ایک امت بنا دے. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکاتا ہے، جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا تمہاری کرتوتوں کے بارے میں. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بنانا تم اپنی قسمیں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. وَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس طرح کے لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، اور چکھنا پڑے تم کو مزہ برے نتائج کا اس لیے کہ تم نے روکا تھا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اللہ کے وعدے کو ثمنًا قلیلا، حقیر معاوضے کے عوض. انما عند اللہ هو خیر، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. بڑی خوبصورت آیت یاد کرنے والی. ما عندکم ینفد، لوگوں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ضرور دے کر رہیں گے ہم ان لوگوں کو بدلہ جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی. اجرہم، ان کا اجر. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کے مطابق. یہ بھی بڑی خاص چیز ہے کہ وہ 92 کا ورلڈ کپ تھا جو پاکستان نے جیتا تھا. اس میں پاکستان سیمی فائنل میں کیسے پہنچا تھا کہ وہاں جو رول تھا وہ یہ تھا کہ اگر بارش ہو جائے، ایک ٹیم نے کھیل دیا، بارش ہو گئی، اس کے جو بیسٹ اوور ہیں وہ سٹینڈرڈ بنائے جائیں گے اور اس کے مطابق دوسری قوم کو سکور کرنا ہوگا. تو اسی میں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا اور وہ پیچھے سے اٹھ کر آگے آ گیا تھا پاکستان، اس لیے کہ وہ بیسٹ ایوریج کی بنیاد پر پاکستان وہ میچ جیت گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیسٹ اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے کہ اگر وہ پورا حساب لے تو ہمیں سے کوئی نہیں بچ سکتا. وہ باب اللہ شاہ کا وہ ہے نا کہ عدل کریں نہ انصاف کریں، بس معاف کریں بس معاف کریں. تو عدل و انصاف اگر 100% ہو تو پھر تو ہم ایک بال کا بھی حساب نہیں دے سکتے. حساب تو پھر حساب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اپنے بندوں سے تو انہیں انعام دے گا مغفرت کا. بس ہم اسی کے طالب ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فلنحینہ حیاتا طیبۃ، تو ہم آزمن اس کے بدلے میں دیں گے اچھی زندگی. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، پھر وہی بات، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے اچھے، سب سے اچھے اعمال کا، ما کانوا یعملون، ان کے کیے ہوئے اعمال میں سے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ بڑی اہم آیت. بس جب بھی اے نبی آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ضرور آ جائے گا. یہ فرض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اور جب بھی قرآن مجید میں تعوذ کا حکم آتا ہے تو واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی شیطان کے مقابلے میں، تو پھر میرے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگا دیں. لیکن شیطان کا بھی استادی کا کمال نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی محفل میں اعوذ باللہ پڑھ کے تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، کوئی کہا کہ آپ کو گریبان پکڑ لے گا، بسم اللہ تو پڑھی نہیں.
اور آپ بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں تو کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کوئی غلطی ہوئی. تو زندگی میں ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ کیا ہے؟ اذا قرأت القرآن، جب بھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ضرور حاصل کر لیا کرو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یقیناً اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کو اختیار ہے ان لوگوں پر جو اس کو دوست بناتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون، اور جو اس کے بہکاوے میں آ کر شرک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا نازل کرنا ہے. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ تم خود ہی گھڑ لیتے ہو اپنے پاس سے کلام. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی کہہ دو کہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے، یعنی جبرائیل نے، آپ کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھیک. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو. اور یہ ہدایت وہدی و بشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت اور بشارت بن جائے مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت اس کو تعلیم دیتا ہے کوئی بشر. ان کا کہنا تھا کہ اس نے ایک اجمی غلام جو ہے وہ چھپا رکھا ہے. اجمی غلام مطلب ہے کہ جو بنی اسرائیل کی کتابیں تورات، انجیل، زبور ان کو پڑھا ہوا ہے، اور وہ اس میں سے باتیں آپ کو ڈکٹیٹ کراتا رہتا ہے، اور آپ آ کے پبلک میں کہہ کے اپنی دھوس جماتے ہیں کہ یہ میرے پر وہی آ رہی ہے. معاذ اللہ. جواب دیا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ، تو جس کے بارے میں وہ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ قرآن انتہائی فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹ نہیں کرے گا، ہدایت نہیں دے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر. واولئک هم الکاذبون، اور یہی جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کو پر ایمان لانے کے بعد. الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا جائے. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، یہ درمیان میں ایک ایڈجیکٹو کلاز ہے، یوں ترجمہ کریں گے سمجھ میں آئے گا کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کا انکار کیا اور وہ کفر پر جم گیا انشراح صدر کے ساتھ، وہ مجرم ہے. بیچ میں ایکسیپشن کہی ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے اور پھر وہ کلمہ کفر زبان پر کہے اور اس کا دل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، زیادہ پسند کیا. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو راستہ نہیں دکھاتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. وسمعہم، ان کے کانوں کو بھی. وابصارہم، اور آنکھوں کو بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقیناً یہ آخرت میں گھاٹے سے دوچار ہوں گے. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کریں اس کے بعد کہ ان میں وہ آزمائش میں ڈالے جائیں. ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، جس دن ہر انڈیویجول آئے گا اپنی طرف سے آرگو کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے. وتوفى كل نفس ما عملت، اور جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا. وهم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. پرانی بات ہے، جب ڈاکٹر سارا احمد صاحب حیات تھے تو
قرآن اکیڈمی کا ایک کیس ہائی کورٹ میں تھا، تو میں، انجمن کے سیکریٹری خواجہ محمود اختر صاحب اور ٹریجرر شیخ ندیم صاحب، ہم لاہور گئے، تو درمیان میں وقفہ ہوا اور پھر درمیان میں ڈبل بینچ میں بیٹھنا تھا اور پھر اس کے بعد ہمارا کیس جو ہے وہ لگنا تھا۔ تو 2-3 گھنٹے ہمارے پاس فارغ تھے، تو سوچا کہ چلو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کراتے ہیں۔ تو ہم گئے تو کراچی کے حالات بہت خراب تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کراچی کے حالات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کراچی قرآن مجید کی اس آیت کا نقشہ پیش کر رہا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِی رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَان۔ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی کہ جو بڑی امن میں تھی اور بہت اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقہا رغداً، اور بافراغت اس میں رزق آتا تھا، من کل مکان، ہر جگہ سے۔ پاکستان میں کسی کو کہیں جاب نہ ملے، اس کا کہیں کام نہ چل رہا ہو، تو کراچی چلا جاتا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں رزق دیتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس کے لوگوں نے ناشکری کی، فذاق اللہ لباس الجوع، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ کراچی پرامن شہر تھا، لیکن پھر جب کراچی میں ہنگامے ہوئے اور دن دہاڑے قتل ہونے شروع ہوئے، تو کراچی کی سڑکوں پر چلتے ہوئے بھی ڈر آتا تھا، کسی چوک پر رکتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر اشارے پر رکے ہیں تو یہیں کوئی آ نہ جائے اور گن پوائنٹ پر آپ سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، آپ کی گاڑی چھین کے نہ لے جائے، آپ کو مار نہ دے۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ جو اس امن کے شہر میں تھی کہ جہاں سب کو بافراغت رزق ملتا تھا، لیکن ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امن کو خوف سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور پھر آن پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس لیے کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، لہٰذا اے لوگو کھاؤ تم اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، حلال اور طیب، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کے بندے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ حقیقت یہ ہے، اب یہ دیکھیے کہ کتنے دن ہو گئے، شاید ہی کچھ دن ایسا گزرتا ہے ہمارے ترجمے میں کہ جس میں شکر پر ایمفیسائز نہ کیا گیا، یعنی بڑے بنیادی جو کریکٹرسٹکس ہیں، ہیومن کریکٹرسٹکس، ان میں سے ایک شکر ہے۔ اور کل ہی ہم نے پڑھا لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ اور شکر ہے کیا؟ بعض اردو تراجم میں اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، احسان ماننا۔ کسی نے آپ پر احسان کیا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ملے گا بہت کچھ۔ راہ چلتے ہوئے سڑک کے اوپر ایک چوک کے اندر آپ بھی سڑک کراس کرنا چاہتے تھے، ادھر سے کوئی اور بھی کراس کرنا چاہتا تھا، وہ آپ کے لیے رک گیا، تو آپ گزرتے ہوئے بس یوں ہاتھ اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کر دیں، سچ پوچھیں، کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن فوراً آپ کو دل میں ایک اطمینان ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام محسوس ہوگا آپ کو۔ اسی طرح نکلنے لگے مسجد سے تو کوئی اور آدمی بھی نکلنے لگا، وہ آپ کے لیے ٹھہر گیا، تو آپ فاتحانہ انداز پہ نہ گزریں کہ لہ پھر لنگے نا پہ پہلے، ایک یہ انداز ہے، یہ نہ شکرا پن ہے، لیکن آپ شکریہ ادا کر دیں، کر کے دیکھیں، یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں۔ آپ کے دفتر میں آپ کے ملازم نے آپ کو پانی کا گلاس پیش کر دیا، آپ کو ملازم ہے وہ، لیکن
اگر آپ شکریہ ادا کر دیں، کر کے دیکھیں یہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ لو جی اپنے ملازم دو شکریہ ادا کریں گے، سرے چڑھ جائے گا۔ کر کے تو دیکھیں آپ کا بچہ، آپ کی بہو، آپ کی بیوی آپ کو ایک گلاس پانی کا پیش کرے تو اس کا شکریہ ادا کر دیں، آپ کو کچھ بگڑے گا؟ لیکن کر کے دیکھیں، مسلسل آپ یہ نوٹ کیجئے گا، تقریباً ہر روز اس کا ذکر آتا ہے۔ ہاؤ امپورٹنٹ از دس، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں وافر رزق دیا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس پہنا دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یقیناً اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی نظر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو بالکل مجبور ہو جائے، اس کی جان نکلنے کو آ جائے، بشرطے کہ اس میں بغاوت نہ ہو اور وہ حد سے نہ بڑھے، صرف اتنا کھائے جتنا جان بچا سکے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اور نہ کہہ دیا کرو تم ایسے ہی جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ موٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو میں فوراً آپ کو فون نمبر دیتا ہوں مفتی صاحب کا کہ آپ ان سے پوچھ لیں، یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ وائس میسج کریں، پھر میں وائس میسج جو ہے مفتی صاحب کو فارورڈ کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں اور پھر میں آپ کو میسج فارورڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے دین کی بنیادی باتیں صرف سمجھ میں آئی ہیں، میں وہی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لہذا میں حلال و حرام کا کوئی فتویٰ جو ہے وہ نہیں دیتا۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، جھوٹ کا فائدہ تھوڑا سا ہے دنیا میں برتنے کا، ولہم عذاب علیم، اور الٹیمیٹلی ان کے لیے ایک پینفل عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ان لوگوں پر بھی جو یہودی کہلاتے ہیں حرام کیا تھا ہم نے وہ سب کچھ جو بیان کیا ہے ہم نے تمہارے سامنے ابھی، من قبل کچھ دیر پہلے، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے خود پر خود زیادتی کرنے والے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بھی یقیناً تیرا رب ان کے لیے جو کر بیٹھتے ہیں کوئی برائی جہالت میں، جذبات میں، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اپنی اصلاح کرتے ہیں، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آ گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہاں بھی پھر وہ شکر والی بات پھر آئے گی کہ ان کا خاص وصف کیا تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفہ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے والے، ولم یک من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب میں بتا چکا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کلمہ آتا ہے تو اپنے ایبسولوٹ سینس میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ پرستش میں، نہ محبت میں، نہ چاہت میں، نہ مقصود میں، نہ مطلوب میں۔ اللہ ہی اللہ تو ہم سب کہتے ہیں، لیکن اگر یہ ایکسپریشن کسی پر راست آتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی حسنہ سے نوازا، بھلائی سے نوازا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اب غور سے سنیے گا اس بات کو، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے،
ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم بھی ابراہیم یکسو کے راستے کی پیروی کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ دو شخصیتیں ہیں جن کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ہمیں صرف ایک ہی کی پتہ ہے۔ سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور سورۃ الممتحنہ میں 28ویں پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر دونوں کے درمیان جو ریکنسیلیشن کیا ہے کہ انفرادی زندگی کا اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام، ایز این انڈیویجول کوئی شخص اللہ کی بندگی میں کس ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے، وہ ہائٹ، وہ کلائمیکس، وہ ایکسلنس ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا موقع ملا تو بت توڑ دیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک بتوں کو برداشت کیا اور کوشش کرتے رہے کہ میں اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ لیکن توڑے کب؟ جب فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ سارے 360 کے 360 بت توڑ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ جا کر سو گئے ہوں گے بغیر بتوں کو جوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے، اور آج 1450 سال ہو گئے لیکن ابھی تک خانہ کعبہ میں بت واپس نہیں آئے اور نہ انشاءاللہ آئیں گے۔ تو اجتماعیت کا اسوہ حسنہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کا، یہ اسوہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ پیروی کریں ابراہیم حنیف یکسو کے طریقے کی، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، حقیقت یہ ہے کہ نافذ کیا گیا تھا سبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں پر، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن کے اندر وہ ڈفر کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ دعوت کے کئی طریقے ہیں نا، آرگو کرنا یہ بھی دعوت ہے، واز کہنا یہ بھی دعوت ہے، اور ایک چیز قائم کر کے دکھانا اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ دکھانا یہ بھی دعوت ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین قائم کیا، پھر خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا گیا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا، عدل قائم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صنعاء سے حضرت موت تک تنہا سفر کرے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور ایک عورت نے سفر کیا، کسی نے میلی آنکھ سے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کے سامنے ایک آیا نقشہ۔ ابھی ہمارے پڑوس میں طالبان، انہوں نے بہرحال ایک دین قائم کر کے دکھایا، جرائم ختم کر کے دکھائے، اور ویسٹرن ورلڈ کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے دین کے دشمنوں کو یہ قابل قبول نہیں تھا۔ یعنی وہ جو ساری اس میں اچھی خبریں تھی عدل و انصاف کی اور فساد کے ختم ہونے کی، ان کو آن ایئر نہیں کیا گیا، اور فرضی خبریں بنا بنا کر ان کے ظلم و ستم کے داستانے چڑھائے گئے۔ لیکن کب تک چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اثر نو غالب ہوئے۔ اب ان کا وہ یعنی ناطقہ بند کر رہے ہیں، ان کو بھوکا مارنے کی کوشش میں ہیں، کب تک کریں گے؟ یہ سب خبریں انشاءاللہ باہر آئیں گی۔ وہ جو برٹش جرنلسٹ تھیں ہیڈلی، ان کی کتاب انگریزی میں بھی شائع ہو چکی، اردو میں بھی شائع ہو کے آ چکی ہے، کہ جہاں انہیں پوری اپنی لکھی ہے تفصیل کہ کیسے وہ افغانستان گئیں اور کیسے وہاں گرفتار ہوئیں اور کس طرح کا انہیں کردار دیکھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہوئیں۔ تو یہ سب چیزیں کب تک چھپیں گی؟ انشاءاللہ آئیں گی سامنے، اور سب یہ دعوت کے حصے ہیں۔
کہ لوگوں کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا کہ یہ ہے اللہ کا دین، دیکھو اس کی برکتیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، کب کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا تھا میں نے کہ وہ مونولوگ کہ جس میں کوئی کہنے والا دل کی گہرائیوں سے کوئی بات کہتا ہے خلوص کے ساتھ، اور اگر سننے والے بھی کھلے دل کے ساتھ ان باعث ہو کر بیٹھے ہوں، تعصب سے ابالا تر ہو کر، تو وہ بات سیدھی ان کے دل میں اتر جاتی ہے، خواہ وہ جملے درست ہوں یا نہ ہوں، ویکیبلری اپروپریٹ ہو یا ٹوٹے پوٹے الفاظ ہوں، تو وہ دل میں اتر، اسے کہتے ہیں واعظ۔ اچھا، اب جو ہمارے دشمنوں کی چالیں ہیں یا سیکولر ورلڈ کی جو چالیں ہیں، اس میں واعظ کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے۔ وہ تو یار ہمیں واعظ کے اندر چلو قرآن اکیڈمی چلنے ہیں، ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے بندے ہیں، پڑھے لکھے سے مراد کیا؟ دنیا تعلیم، دنیا کے تعلیم یافتہ، لاجک سے بات کرتے ہیں، حالانکہ بات جو ہے وہ لاجک سے کرنی ضروری تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے بات کہتا ہے اور آپ کھلے دل سے سنتے ہیں اور آپ کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور یہ جو میں اور آپ آج مسلمان ہیں، صوفیاء کرام کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ جو ہندوستان میں آئے تھے، ہر جو صوفی بزرگ تھا اپنے مرشد کے حکم پر آ کر کہیں بیٹھ گیا تھا۔ کسی کو لاہور میں انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، کسی کو پاک پٹن میں کہا بیٹھ جاؤ، کسی کا دہلی میں بیٹھ جاؤ، کسی کا کہ فلانے ملتان میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا آ کے، بس کوئی اس نے واعظ نہیں کہے، کوئی اس نے تقریر ہی نہیں کی، بس بیٹھ گیا اور وہاں اللہ اللہ کرنے لگا۔ لوگ گزر رہے ہیں، بس پانی کا گھڑا ایک کہیں لے لیا، اس کو بھر کے رکھ لیا، گلاس رکھ لیا، پیالہ رکھ لیا، اور چلتے ہوئے آدمی کو پانی پیش کر دیا، اور اس طرح ان کے دلوں میں گھر کیا اور ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال کرنا، ڈیبیٹ کرنا، اللہ کے دشمنوں کو پبلکلی یعنی سنب کرنا، ان کے آرگومنٹ کو غلط ثابت کرنا، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ لیکن یہ سارے کرنے کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی اجتماعیت میں سے کچھ واعظ کہنے والے ہوں گے، کچھ حکمت کے ساتھ بات کرنے والے ہوں گے، اور کچھ ڈیبیٹ کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ سب راستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے راستے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو تکلیف پہنچاؤ اسی قدر جس کو تکلیف تمہیں پہنچائی گئی تھی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو پھر وہ بہتر ہوگا ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے بارے میں غم نہ کھائیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو آپ تنگ دل ان کی چال بازیوں پر کہ یہ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں۔ وہ ساری چالیں چلی قریش نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قید بھی کیا پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک، اور پھر جو چال انہوں نے چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوا دیا تھرو ابو لہب، یعنی جب تک ابو طالب زندہ رہا، وہ خاندان کا سربراہ تھا، تو اس نے قریش کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، یہ مجرم ہے ہمارا، معاذ اللہ۔ کہتا نو وے۔ اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے صرف قبائلی نظام کو، دیہاتی نظام کے، خاندانی نظام کو سمجھنے سے۔ شہر جو ہے اس میں کوئی خاندان نہیں ہے۔ آپ کے برابر والے مکان میں کوئی شخص پیسے سے آپ کا برابر والا مکان خرید کر اور سید عبداللہ شاہ کا بورڈ لگا لے، تو آپ شاہ جی اس کو کہہ کر بلانا شروع کریں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ شاید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوگا۔ شہر میں یہ چل سکتا ہے، دیہات میں نہیں چل سکتا۔ آپ کسی دوست کے پاس، آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں
اور کوئی شخص یہاں تک کہ کوئی خاتون گزر رہی ہو، آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے، پہلے اس کا خاندان بتایا گا کہ رائیاں دا، گجراں دا، کہ راجپوتاں دا، کہ جٹاں دا، خاندان پہلے۔ تو خاندان اس کو ختم کیا گیا شہری زندگی میں لا کر۔ وہاں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ جب ابو طالب نے محمد بن عبداللہ کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو قریش نے کہا ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس نے کہا کر دو۔ 3 سال کا بائیکاٹ، کہنا آسان ہے، 3 سال، محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک خاندان بنو ہاشم شیب ابی طالب میں قید رہا، اور پھر باہر نکلے تو اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد بدترین دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول روز سے ابو لہب، آپ کا تایا، سگا تایا، وہ خاندان کا سربراہ بن گیا، اور اس نے بڑے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ سورۃ یوسف کے حوالے سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ کوئی ایونٹ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہی آپ کے لیے بہتر ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابو طالب 10 سال اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اب یہ سٹیٹس کو مینٹین نہ ہو بلکہ تبدیلی آئے۔ تبدیلی کا اللہ تعالیٰ نے امی سے پوچھ کے تھوڑا لانی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے وے آؤٹ اختیار کیا، ابو طالب کو بلا لیا، ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنوایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب اس قبائلی معاشرے میں یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کولڈ بلڈڈ مرڈر نہیں ہوا تھا، لیکن بالفعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا، معاذ اللہ۔ لیکن اسی موت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا کی، یعنی پہلے طائف بھیج کر آپ پر سخت ترین تشدد کروایا، اور پھر مدینے کی کھڑکی کھولی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی زندگی، ایک نیا اسٹیشن، ایک نیا بیس عطا کیا، اور 7.5 سال کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ میں نے اس کیا تھا نا کہ آپ اپنی زندگی میں ذرا جھانکیں کہ زندگی کا وہ واقعہ جس کو آپ سمجھتے ہو کہ ہو میں تو بس مر گیا، لیکن آج آپ جس اچھے مقام پر ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یعنی ہمیں ساری دنیا مل کر آپ کو ٹھکانے لگا دے اپنے خیال کے مطابق، اور آپ بھی سمجھیں کہ ہو بہت برا ہوا، لیکن یہ ہم نو آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو آپ کے لیے کسی خیر کا ذریعہ بنائے۔ سیرت النبی سامنے رکھیں، قرآن مجید کی ایک نئی روز آیات آئیں گی کہ ولا تحزن علیہم، آپ ان کے بارے میں غم بھی نہ کھائیں، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور یہ جو چالیں آپ کے خلاف چل رہے ہیں اس سے بھی آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ کہ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔